اللہ 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 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس پروگرام مارننگ ود قرآن میں جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آج ہم سمجھیں گے آیت نمبر 132. آپ لوگوں نے اس آیت کی تلاوت مبارکہ سماعت فرمائی ہے، آپ نے سنی ہے اس کی تلاوت. تو آئیے اب دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ، اور ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، ہم ورڈز کی ڈیپتھ اسٹڈی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں عملی طور پر ہمارے لیے کیا اصول ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ قرآن ہمارے عمل کو بدلنے کا ذریعہ بنے اور اللہ سے ہمیں قریب کرنے کا ایک سورس بنے اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. آمین. ترجمہ دیکھتے ہیں. وَوَصَّى اور وصیت کی، بِہا اس چیز کی، بِہا اسی چیز کی. یہ ضمیر ہے جو پیچھے جو بات ہو رہی تھی اس کی طرف لوٹتی ہے. بِہا اس چیز کی. ابراہیم نے. اب دیکھیں پھر ابراہیم پہ پیش آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے والا کون ہے، فاعل یا سبجیکٹ کون ہے اس سینٹنس کے اندر، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی وصیت کی تھی. یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ اس نے چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین، اس نے تمہارے لیے ایک دین، ایک راستہ، ایک شریعت، ایک ملت چن لی ہے. فلا تموتن پھر نہ تم مرنا، الا مگر اسی حالت میں کہ وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو. تو آیت نمبر 132 کا ترجمہ ہم نے دیکھا. یہ جو ایک ضمیر لوٹ رہی ہے بِہا کی، وَوَصَّى بِہا، اور یہ کس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے، کس بات کا ذکر ہو رہا تھا پیچھے، جس کا تسلسل اگلی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اس وعدے کا ذکر ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اسلم فرما بردار ہو جاؤ. ہم نے بات کی تھی اسلم، سلم، اسلام ورڈ پر کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ایسے ہی مسلم وہ ہے کہ جس کی مہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کر دیتا ہے، اور اپنی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی میں شامل کر دیتا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے سامنے تابع اور فرما بردار کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے مسلم. اور مسلم رہنے کا، زندگی بھر مسلم رہنے کا جو عہد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا، وصیت اسی وقت کی جاتی ہے نا جب موت کا وقت آتا ہے. وصیت
انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اسی چیز کی وصیت کی، اسی وعدے کی، اسی عہد کی۔ تو انبیاء کرام جو تھے ان کو اپنی وفات کے وقت جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ میری اولاد، میری ذریت میرے بعد میرے دین پر قائم رہے۔ یہ چیز ان کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر تھی۔ صحیح بخاری میں، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال جو زندگی بھر تم اعمال کرتے رہتے ہو ان کا انحصار خاتمے پر ہے، کہ تمہارا خاتمہ کن اعمال پر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کی ذریت، آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ وہ جو عمل کرتے ہیں، جن اعمال پر وہ عمل پیرا رہتے ہیں، ان کی جزا یا سزا آپ کو پیچھے سے ملتی رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی دعا کی نا، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک کار لوگوں سے ملانا، یعنی اپنی موت کے وقت تک مسلم رہنے کی فکر، اور پھر یہ کہ مجھے صالحین سے ملانا، میرا بھی جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو، اور میری اولاد بھی اس خیر پر، اس مذہب اسلام پر قائم رہنے والی ہو۔ آپ دیکھیے انسان کو جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ وصیت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو مال و دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس زیور ہے، جس کے پاس جو ہوگا ظاہر ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں وصیت کرے گا، جبکہ مال کے 1/3 حصے کی ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ جب تک وراثت کا حکم آ جانے کے بعد تو وصیت ہے ہی نہیں، لیکن وصیت کا مطلب یہ ہے، وصیہ لفظ پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ تو جو وصیت انسان اس چیز کے بارے میں کرتا ہے جس کی اس کو فکر ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اور موت کی سختیوں میں بھی جو اسے نہیں بھولتی۔ ایسا ہی ہے نا، تو آپ انبیاء کرام کا رویہ دیکھیے، اور پھر ہم نے اپنا رویہ بھی سوچنا ہے کہ انبیاء کرام پر جب موت کا وقت آیا، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ میرے بعد بھی مسلم رہنا، اس دین پر قائم رہنا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، تو پھر اس دین پر قائم رہنا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم نے بھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، یا اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھے ہوں تو کبھی اس چیز کی وصیت کی ہے کہ ہمیشہ مسلمان رہنا، آخری وقت تک مسلمان رہنا، اللہ کی فرما برداری والے رویے کو نہیں چھوڑنا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر یہ چیز سمجھائی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک دین دیا ہے، اللہ نے تمہیں ایک نبی دیے ہیں، اللہ نے تمہیں ایک شریعت دی ہے، اس شریعت پر مرتے دم تک پابند رہنا، اس نبی سے مرتے دم تک محبت کا حق ادا کرنا، اور مرتے دم تک اللہ کا فرما بردار رہنا۔ یہ وہ وصیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھی کر رہے تھے، اور خاص طور پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہاں پر نام لیا ہے نا، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یقیناً آپ لوگ جو سنتے آ رہے ہیں پیچھے سے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے ہیں، تو خاص طور پر ان کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ، کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہ وصیت ان سے کی تھی کہ اے یعقوب، میرے بعد جو دین اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے پیروکار بنے رہنا، مسلم رہنا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے کون؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون؟ یہود و نصارہ دونوں۔
دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ابراہیم تو یہ وصیت کر کے جا رہے تھے اسحاق علیہ السلام کو بھی، پھر اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ تو اشارہ کن کی طرف ہو گیا؟ یہود و نصارہ کی طرف بھی اور اہل مکہ کی طرف بھی۔ اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے، اپنی طرف سے بت بنا لیے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دی ہے، اور اپنی ہی شریعت بنا لی ہے، جبکہ جس ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو وہ تو مرتے دم تک مسلم رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بھی مسلم رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہا تھا کہ اسلام پر کاربند رہنا، اسلام پر عمل پیرا رہنا۔ اب یہ دیکھتے ہیں تقریباً اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں پہلے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ وسا کا جو لفظ ہے نا، وسا کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑنا، اسے اچھی طرح جیسے گوند دیا جاتا ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیں ایک نیکلس ہے تو اس کے اندر جو پلز ہے یا جو نگ ہے، ڈائمنڈز جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر گاڑے جاتے ہیں ہر جگہ پر، تاکہ کوئی باہر نہ نکلے، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ تو وسا کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی چیز کو پیوست کر دینا، کسی چیز کو گاڑ دینا۔ تو یہ ایسی وصیت ہے جو کسی اہم کام کے لیے کی جائے یا اہم بات کے لیے کی جائے۔ نصیحت اور وصیت میں فرق یہی ہوتا ہے، نصیحت ہوتا ہے ایک دفعہ بیٹھ کے سمجھایا جائے، اور وصیت ہوتی ہے جو بار بار ریمائنڈ کروائی جاتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ مریم میں آتا ہے نا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور ہم نے اس کو نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی کہ جب تک تم نے زندہ رہنا ہے تم نے نماز پڑھتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح وصا جو وصیت کی وہ یہی تھی کہ اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو ریمائنڈ رکھنا ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ تو یہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر۔ کئی لوگ، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اور آخر میں آ کے کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں، کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں، کچھ وصیت، خاص طور پہ یہ جو بات ہے نا وصیت کے بارے میں آتا ہے، وصیت غلط کر جاتے ہیں جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ زندگی بھر نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، غلط کام کرتے رہتے ہیں، اور جاتے جاتے کچھ ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے زندگی کے آخری وقت میں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کسی پر موت کا وقت آیا ہوتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اس کو کہو نہیں کہ کلمہ پڑھے، کہیں دانستگی یا نادانستگی میں اس کے منہ سے نہ نکل جائے کہ میں نے نہیں پڑھنا، اور یہ اس کے لیے وبال نہ بن جائے۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی وصیت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کے اندر اس چیز کی فکر پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال اچھے رکھیں، اپنے اعمال نیک رکھیں، اور خود بھی اس چیز کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، میرے سارے اعمال غارت ہو جائیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی کی، اور یہ جو کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ ہر نبی مسلم تھا، دین اسلام پر کاربند تھا، دین اسلام کی طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا دین اسلام رہا ہے، اور آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اور اس کے پیروکار مسلم ہے۔ اسی لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے مسلمان ہونے پر،
اپنے آپ کو مسلم کہنے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جی ہم دیوبند ہیں، ہم حوابی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ایون کہ خود میں نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ میں نے کہا آپ کہیں ہم مسلمان ہیں، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے مسلمان تو ہے ہی، بتاؤ فرقہ کون سا ہے؟ یعنی فرقے کو ضرور اپنے ساتھ لگانا ہے، اپنے ساتھ جذبہ کرنا ہے۔ آپ بتائیے صحابہ کرام میں سے کون ساتھ میں یہ فرقہ لگاتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ میرا اس فرقے سے تعلق ہے؟ مسلم کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی مسلم ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اور کہ مرتے دم تک میں مسلم رہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے ساتھ کسی فرقے کو لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم کی نافرمانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہیں پڑنا، قرآن منع کر رہا ہے۔ وہاں پہ پھر ہم ایک حدیث کی دلیل دینی شروع کر دیتے ہیں، جی حدیث میں ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے۔ وہ تو ایک پریڈکشن ہے، پیشین گوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنے فرقے بنیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ بناؤ، بنانے کا حکم نہیں دیا، بنانے سے قرآن منع کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن جس چیز سے منع کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے، حرام چیزوں میں وہ آ جاتی ہے، اس کا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم زندہ رکھنا، اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف کی دعا ہے، نبیوں کی دعائیں دیکھیے، توفنی مسلما، اللہ مجھے مسلمان مارنا اور نیکوکار لوگوں میں میرا شمار کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی مسلمان زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے اور ہمیں صالحین میں شامل کرے، دائمی ابدی زندگی میں ہمیں کامیاب کرے۔ جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 132، اس کی تفسیر، اور اس میں ہمارے لیے جو عملی چیز ہم سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں اور اسی حالت میں ہمیں موت آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔